السلام علیکم دوستو، عید کی نماز کا طریقہ اسلام میں ہمارے پاس سال میں دو عیدیں آتی ہیں۔ ایک ہے عید الفطر جو رمضان کے بعد آتا ہے جسے میٹھی عید بھی کہتے ہیں، اور ایک ہے عید الاضحیٰ جو بقرعید میں جسے ہم جانور قربان کرتے ہیں، جسے ہم بقرعید بھی کہتے ہیں۔ تو دو عیدیں آتی ہیں، تو دو نمازیں ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں عید کی، اور اس کا طریقہ بھی جو ہے عام نمازوں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو اس وجہ کر عموماً لوگ جو ہے تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں یا یاد دہانی نہیں رہ پاتی ہے کہ کیا طریقہ کار تھا نماز کا۔ تو میں یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں، اور ایک طریقہ بھی بتاؤں گا جس طریقے سے میں نے اسے یاد کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اب میں نہیں بھولتا ہوں۔ اس کی نیت تو ہے، سب سے پہلے نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ زبان سے کہیں تو زیادہ اچھی بات ہے، نہ بھی کہیں تو نیت ہو جاتی ہے۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت، ابھی بقرعید ہے تو میں کہتا ہوں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ۔ نماز عید الاضحیٰ واجب، یہ نماز واجب ہے، زائد 6 تکبیروں کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے واسطے اللہ کے، اللہ اکبر۔ تو میں اس کو ذہن میں اس طریقے سے رکھتا ہوں کہ 2 رکعت ہے اور زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، مطلب 2 رکعت میں زائد 6 تکبیریں ہمیں کہنی ہیں اس نماز میں، تو 1 رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں۔ اب وہ تکبیریں کس طریقے سے کہنی ہیں کہ پہلے جب امام کہے گا اللہ اکبر تو ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو کانوں کی لو تک لے جا کے نیت باندھ لیں گے، نارمل نماز کی طرح، جس سے نارمل نماز میں نیت باندھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، تعاوت تسلیم کے بعد امام جب دوبارہ کہے گا اللہ اکبر تو وہ پہلے رکعت کی پہلی زائد تکبیر ہوگی، تو ہم اس سے ہاتھ جو ہے کانوں کی لو تک لے جا کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ پھر دوبارہ جب امام کہے گا اللہ اکبر، دوبارہ ہم ہاتھ کو کانوں کی لو تک لے جا کر چھوڑ دیں گے، تو وہ ہوگی دوسری زائد تکبیر۔ پھر جب امام دوبارہ کہے گا اللہ اکبر تو وہ ہو جائے گی اس رکعت کی تیسری زائد تکبیر۔ تو اس رکعت کی زائد تکبیر مکمل ہو جائیں گی، تو اس رکعت میں ہم ہاتھ تیسری زائد تکبیر میں ہم ہاتھ کو کانوں تک کی لو تک لے جا کر اس کے بعد باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ایک کوئی سورت ملائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب امام کہے گا اللہ اکبر تو وہ نارمل نماز میں جس طرح ہم رکوع میں جاتے ہیں وہ اس کے لیے ہوگی اللہ اکبر، کیونکہ زائد تکبیریں ہو چکی ہیں۔ اس طریقے سے ہم رکوع میں جا کر پھر اس رکعت کو کمپلیٹ کریں گے۔ پھر امام جب سجدے سے اٹھے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے تو وہ نارمل نماز کی طرح اٹھے گا۔ اٹھنے کے بعد پھر وہ نیت باندھ لے گا امام۔ نیت باندھنے کے بعد پھر امام نارمل نماز کی طرح تلاوت کرے گا سورہ فاتحہ کی، اس کے بعد جو ہے ایک سے ساتھ ایک کوئی سورت ملائے گا۔ اس کے بعد جب دوبارہ امام کہے گا اللہ اکبر تو وہ دوسرے رکعت کی پہلی زائد تکبیر ہوگی، تو ہم ہاتھ کو کانوں کی لو تک لے جا کے چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر کی، دوبارہ ہم ہاتھ کو کانوں کی لو تک لے جا کے چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسرے رکعت کی تیسری تکبیر جب امام کہے گا اللہ اکبر تو ہم دوبارہ ہاتھ کو کانوں کی لو تک لے جا کر چھوڑ دیں گے۔ 3 زائد تکبیر اس رکعت کی بھی مکمل ہو گئی، مطلب ہمارے عید کی نماز کی 6 زائد تکبیر مکمل ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد جب امام کہتا ہے اللہ اکبر تو وہ نارمل جب ہم نماز میں قیام سے رکوع میں جاتے ہیں وہ والی تکبیر ہے، وہ تو ہم جب ہاتھ چھوڑے ہوئے رہیں گے جس کنڈیشن میں، وہاں سے ہم رکوع میں چلے جائیں گے، کیونکہ وہ رکوع میں جانے والی تکبیر ہوگی۔ 6 زائد تکبیر ہماری مکمل ہو چکی ہوں گی۔ پھر اس طریقے سے ہم رکوع میں جا کے باقی نمازوں کو ہم اس طریقے سے کمپلیٹ کریں گے۔ میں نے اس طریقے سے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، آپ لوگ اگر سمجھ میں آئے تو آپ بھی اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ عید منائیں خوشیوں کے ساتھ، اور برائے مہربانی مستحقین کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جو آپ سے تھوڑا سا کمتر ہیں مالی طور پر، یا جو قربانی نہیں کر رہے ہیں، آپ قربانی کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی ان لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔